الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم علماء اکرام، سامنے بیٹھے ہوئے بڑے ہی ادب و احترام کے مستحق میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کا جو یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اس کا ٹاپک اور اس کا مضمون ہے ایجوکیشن، اس کا مضمون ہے تعلیم. تعلیم کتنی ضروری ہے، تعلیم کی کیا اہمیت ہے، دو چار لفظوں کے اندر آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. مختصر سے وقت کے اندر اصل بات یہ ہے کہ کتنی ذہنوں کے اندر اترتی ہے اور کتنا اس کے اوپر عمل ہوتا ہے. مقصد 10 گھنٹے بیان کرنا نہیں، مقصد 2 گھنٹے بیان کرنا نہیں، مقصد چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے اور انشاءاللہ ان باتوں پہ عمل کرنا ہے. اس لیے کہ اگر 4 گھنٹے بھی بیان ہو اور عمل کرنا مقصود نہ ہو تو میرے بھی ضائع ہیں اور آپ کے بھی ضائع ہیں. مقصد اصل یہ نہیں ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو ایک لمبے وقت کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محیط ہے، جو اس کا جو دور ہے وہ تقریباً 23 سالہ دور ہے، اور اس 23 سالہ دور کے اندر آپ کو کوئی لمبی چوڑی تقریر واضح و نصیحت نہیں ملی، بلکہ ایک چھوٹی سی بات اپنے ماننے والوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما دیا کرتے. لیکن یہ صحابہ کی مختصر سی جماعت جو بہت زیادہ تعداد نہیں ہے، اس مختصر سی بات کو لینے کے لیے 100% تیار ہے، اور اس 100% لینے کے بعد میں اس بات کے اوپر 100% عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہے. چنانچہ کوئی بھی عمل آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے اوپر صحابہ نے عمل کر کے نہ دکھایا. مقصد اصلی کیا ہے؟ مقصد اصلی یہ ہے کہ جو کچھ بھی کہا جائے انشاءاللہ اس کے اوپر مکمل طور پہ عمل ہوگا. یہ اصل مقصد ہے آج کی اس محفل کا، آج کے اس جلسے کا اور آج کے اس پروگرام کا. اگر آپ زندگی کا جائزہ لیں تو اس زندگی کو اندر آپ کو بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جنہوں نے بڑی ترقیاں کی ہیں. ان ترقیوں کے جو اصل ریزن ہوا ہے اور اس ترقی کا جو اصل مقصد ان کا تھا، اور وہ جو سیڑھیوں پہ چڑھنا انہوں نے شروع کیا وہ آخر کس طرح چڑھ گئے، اتنے اونچے کیسے پہنچ گئے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہی ہے وجہ اس کی، جس وجہ کے لیے اور جس کی ہم تلاش میں آج سب لوگ جمع ہیں. کائنات کے نظام اگر آپ دیکھیں تو یہ انسان کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا ہے. یہ جو کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں اور بہت ساری شے پیدا کی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی ہے تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع فرمایا اور جو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ،
کہ میں اس زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ سب کس لیے؟ کیونکہ ذہنوں کے اندر سوال یہ پیدا ہو رہا تھا عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب انہوں نے باتیں پیش کی اور کہا کہ یہ تو فساد مچائیں گے، خون بہائیں گے، خور ازیا کریں گے، اے اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو پیدا فرما دیا، اور جناتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرما دیا۔ تو بیچ کی جو مخلوق ہے جس کو جنات کہا جاتا ہے، اس نے خورزیں پھیلائی، جس کے نتیجے میں فرشتوں نے اس بات کو کہنے کے اوپر وہ تیار ہوئے کہ اللہ اس مخلوق کیوں پیدا فرما رہے ہیں جو روز زمین کے اوپر خون خرابہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں سے کہ فسجدوا، سجدہ کرو، لیکن حال یہ ہوا کہ ان میں سے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ تمام شے اور وہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے سکھا دی تھی جو فرشتوں اور جناتوں اور دوسری مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں پیدا نہیں فرمائی تھی، بلکہ وہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ڈال دی، اور وہ تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ اور آدم علیہ السلام کے اندر تمام مخلوقات کے سلسلے میں، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے مغیبات کے سلسلے میں، اور یہ درخت اور یہ شجر اور بحر و بر اور سمندر اور یہ طغیانی اور پہاڑوں کی اونچائی اور بلندی اور آسمان پر اڑنے والے پرندے اور تیرنے والے یہ جانور اور چندے اور پرندے اور ساروں کا علم عطا فرما کر کے آدم علیہ السلام کو پیش فرمایا۔ فرشتوں کو اللہ نے بلایا اور فرمایا ان فرشتوں سے کہ یہ حضرت انسان آپ کے سامنے موجود ہے، کیا آپ اس کا علم رکھتے ہیں؟ اللہ نے ان تمام فرشتوں سے معلوم کیا کیا تمہارے پاس میں اس کا علم ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس میں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے پھر پوچھا کیا اس کا علم رکھتے ہو؟ تمام شے اور تمام چیزوں کے بارے میں معلوم کیا، لیکن ان تمام نے ان تمام باتوں کا انکار کر دیا۔ لیکن آدم علیہ السلام سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آدم ذرا اس کا نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے اس کا نام بھی بتایا، آدم نے اس کا کام بھی بتایا، نام بھی بتایا گیا، کام بھی بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تو ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے حضرت انسان کو جو مقرر کیا ہے، حضرت انسان کو جو معزز بنایا ہے، وہ ساری مخلوقات میں اس لیے بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم سے منور فرمایا۔ یہ حضرت انسان کی تخلیق اور اس کے پیدائش کا اصل مقصد ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا تھا اس علم کا نام تھا علم الاسماء۔ کیا نام تھا؟ علم الاسماء۔ آج کی اور آپ کی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں سائنس کا علم۔ کیا کہتے ہیں؟ سائنس کا علم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم فرما کر کے اس بات کا ٹھپا لگا دیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے حضرت آدم کو اور اس کی اولاد کو اور حضرت انسان کو بنی آدم کو جو ہم نے مکرم بنایا، ہم نے جو معظم بنایا، اور ہم نے جو اس کا اوپر عزت کا جو تاج سجایا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے شجر بحر و بر اور یہ خشکی اور تری کے اندر اس کے ہاتھ میں ہم نے حکومت کی باغ ڈور تھما دی ہے، اس لیے ہم نے حضرت انسان کو ساری مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ معزز بنایا۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 18,000 مخلوق کو پیدا کیا۔ علی اختلاف الروایہ 40 کے اوپر 80 بھی ہے، اور اس کے اوپر کی اگر آپ دیکھیں تو ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لا تعداد مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری مخلوقات کے اندر اگر معزز بنایا تو وہ حضرت انسان کو بنایا، اور حضرت انسان کو جو معزز بنایا یا اس کے علم کی بنیاد پر بنایا۔ پتہ یہ چلا کہ علم بہت ضروری چیز ہے۔
علم وہ شے ہے، علم وہ چیز ہے کہ جس وقت میں عرب کے اندر جہالت کا دورہ تھا، وہاں اس حجاز کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دنیا اس وقت کے اندر دو حصوں میں تقسیم ہوئی بھی تھی، دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک روم کے حصے میں تھا، قیصر کے حصے میں تھا، اور ایک کسریٰ کے حصے میں تھا۔ یہ دو حصے جب تقسیم ہوئے تو ایک حصہ قیصر پر پہنچا اور دوسرا حصہ کسریٰ پر پہنچا۔ لیکن یہ جو حجاز کا جو حصہ ہے، نہ قیصر حکومت کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ کسریٰ حکومت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ جہالت کا دورہ تھا، اور یہاں حکومت کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں تھے کیونکہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں لوگوں کے پاس میں، بلکہ ان کے پاس میں سوائے جہالت کے، سوائے شراب نوشی کے اور جوا بازی اور سٹے بازی کے اور ظلم و زیادتی اور جبر و تشدد کے علاوہ ان کے پاس میں کچھ موجود ہی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے قیصر حکومت کرتا یا پھر کسریٰ حکومت کرتا۔ لیکن ایک دور وہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حجاز کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حجاز کے اندر سے مکہ المکرمہ کی وادی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد المطلب کے گھر کے اندر ایک چاند سا مکھڑا اور آفتاب اللہ تعالیٰ نے روشن فرمایا، اور یہ وہ آفتاب تھا جو آخری پیغمبر خاتم النبیین اور آخری اوتار تھا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا، اور تمام وہ کتابیں اور تمام شریعتیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل فرما دی تھی ان کو ٹھکانے لگانا تھا، اور صرف ایک ہی سکہ اس روئے زمین کے اوپر جمانا تھا، اور ایک ہی قانون اور ایک ہی ضابطہ اور ایک ہی ضابطۂ حیات اور ضابطۂ طیبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آخری پیغمبر کے ہاتھوں اس دنیا کو دینا تھا۔ اس لیے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر جس کے اوپر کوئی حکومت کرنے والا نظر نہیں آتا تھا، اس معاشرے کے اندر جس معاشرے کے اندر شراب نوشی، قمار بازی، سٹے بازی عام ہو چکی تھی، جس معاشرے کے اندر حاملہ عورت کے پیٹ کو چاک کر کے اس کا بچہ نکال لیا جاتا تھا، جس معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اس معاشرے کے اندر جس معاشرے کے اندر کسی کی چیزوں کو محفوظ نہیں کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جو ان کے درمیان میں بت ہوا کرتے تھے وہ بت بھی ان کے درمیان چرا لیے جاتے تھے، ایسا گندا اور ناپاک معاشرہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو تاج نبوت سے سرفراز فرمایا، اور سرفراز فرمانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں نبوت کی باغڈور تھما دی اور فرمایا کہ اب ان کو لکھانا اور پڑھانا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا کے اندر تشریف لے جایا اور اس غار حرا کے اندر عبادت کرتے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کون سی عبادت کرتے، کیونکہ اس وقت میں تو نبی علیہ السلام کے اوپر کوئی شریعت موجود نہیں تھی، تو آپ کو یہ ملے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عبادت کے اوپر عبادت کرتے تھے، اس طریقے پہ عبادت کرتے تھے جس طریقے پہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبوت آپ کو جو عطا فرمائی وہ غار حرا کے اندر عطا فرمائی، چونکہ یہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 5 آیت کریمہ دے کر کے اور آپ کے سر کے اوپر نبوت کے ساتھ کو سجا دیا، اور وہ آیتیں ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ اس معاشرے کے اندر جس کے اندر کوئی لکھا پڑھا نہیں، جس کے اندر کوئی جاننے والا نہیں، جس کے اندر بڑوں کی عزت پامال، چھوٹوں کے اوپر شفقت کا جو ملکہ ان کے اندر ہوتا وہ ختم، ان کے درمیان میں جو شراب نوشی عام تھی وہ چھوٹی تو باقی۔ لیکن جب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، اور 3 سالہ یہ دور آپ نے اس طرح لوگوں کو سمجھایا کہ کسی کو پتہ زیادہ نہ چلے، یعنی اوپر لیول پر کام نہیں کیا، بلکہ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ طور پہ لوگوں میں کام کیا۔ یہ تبلیغ کا بالکل آغاز ہے، اور نبی علیہ السلام کو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب ایسا نہیں بلکہ اوپر اٹھ کر کے کام کرنا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اوپر اٹھ کر کے کام کیا، اور صحابہ اکرام یہ لوگ آتے گئے اور صحابی بنتے چلے گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ
جب اس کے اندر آنا شروع ہوئے، ان کے اندر تہذیب آنا شروع ہو گئی، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ثقافت تبدیل ہوتی چلی گئی۔ اور ایک دن وہ آیا کہ جب انہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، جب قرآن مجید ان کی زندگیوں کے اندر آیا، جب قرآن مجید میں انہوں نے پڑھا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جب قرآن کریم ان کی زندگیوں میں آیا، جب قرآن کریم کو انہوں نے پڑھا، اور جب قرآن میں پڑھا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، جب قرآن کریم اترتا چلا گیا، جب قرآن کریم کو انہوں نے پڑھا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، جب قرآن کریم کو پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب قرآن کریم آتا چلا گیا، ان کی زندگیوں کے اندر جو بگاڑ تھے ختم ہوتے چلے گئے، چنانچہ وہ دورہ ختم ہوتا چلا گیا، اور صحابہ نے اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں لانا شروع کیا۔ چنانچہ ایسے ایسے حفاظ اللہ نے ان کے درمیان میں پیدا فرمائے، ایسے ایسے حکمران پیدا فرمائے کہ جن کی کتابوں کے اندر نام باقاعدہ لسٹوں میں لکھے جاتے ہیں، وہ صحابہ اکرام کہ جس ملک کے اوپر، جس خطے کے اوپر، اور جس شہر اور جس قبیلے کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہی عمر فاروق ہے، اس کا دورہ ہے خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، امیر المؤمنین ہے، وقت کے خلیفہ ہے، لیکن ادھر قیصر روم ہے، کسریٰ فارس ہے۔ اس طرح حکومت کو اپنے پیر کی انگلیوں کے اوپر ایسے نچاتے ہیں جس طرح ایک فٹ بالر میدان کے اندر اپنے جوتے کے نوک کے اوپر رکھ کر کے ہوا کے اندر اڑا دیتا ہے۔ یہ پھر وہ لوگ تعلیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنا آگے پہنچایا کہ یہ تعلیم کے میدان کے اندر انہیں روا بنتے چلے گئے۔ چنانچہ دار ارقم قائم کیا گیا، ایک مدرسہ ان کو وہاں بنا، مکہ المکرمہ کے اندر جو بیت اللہ ہے اس کے بالکل جسٹ برابر میں آپ نے دیکھا ہوگا، جن لوگوں نے حج کیا ہے، صفا اور مروہ دو پہاڑی ہیں۔ یہ جو صفا پہاڑی ہے، پہلا پہاڑی پڑتی ہے، اس کے جسٹ بالکل برابر میں یہ اس وقت میں دار ارقم ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے یہ پہلا مدرسہ قائم کیا تھا مکہ المکرمہ کے اندر۔ یہ مدرسہ چلا اور پھر مدینہ المنورہ کے اندر پہنچ گیا اور یہ صفا کے نام سے جانا گیا۔ یہ مدرسہ بالکل جسٹ روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالکل جسٹ برابر میں پیچھے کی جانب ہے، ریاض الجنہ سے بالکل متصل ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک چبوترا ہوتا ہے جس میں صحابہ اکرام پڑھنا شروع کرتے ہیں، جن میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محدث پیدا ہوتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود جیسے فقیہ پیدا ہوتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کو وہ صفہ جنم دیتا ہے، اور ایسے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو دنیا کے لیے ایک مثال بن کر کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کے درمیان میں تعلیم کا رواج اتنا عام ہو گیا کہ ان میں سے ہر بچہ تعلیم حاصل کرنے کو فخر محسوس کرتا، والدین اس کو تعلیم کے میدان کے اندر جب آگے پہنچاتے، یہاں تک کہ ان کی عمر 70 سال ہے، 60 سال ہے، 65 سال ہے، 55 سال ہے ان کی عمر ہے، لیکن وہ اپنی عمر کا لحاظ نہیں کرتے بلکہ تعلیم کے میدان کے اندر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی تعلیم کو اتنا آگے بڑھایا کہ آج غیر بھی ان کی تعلیم سے متاثر ہے۔ چنانچہ یہود اور نصارہ نے اسلام کو اتنا پڑھنا شروع کیا کہ آج آپ کو اسلام کے بہت بڑے علماء اہل کتاب میں آپ کو نظر آ جائیں گے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان لوگوں کے درمیان میں اپنی کتابوں کے ساتھ ساتھ ہماری کتابیں ان لوگوں کے پاس میں اتنی ہے اور اس کا علم ان کے پاس میں اتنا ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک عیسائی معزز ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، ایک اس نے کتاب بنائی اور وہ کتاب اتنی زبردست بنائی، اس کا کتاب کا غالباً نام The 100 ایسا کچھ نام رکھا ہے اس کتاب کا۔ اس کتاب کے اندر پوری دنیا سے جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک وہ زندہ رہا، جب تک اس کی حیات رہی، اس نے اس کتاب کے اندر 100 لوگوں کا تذکرہ کیا، صرف 100 لوگ نکالے ہیں اس نے پوری دنیا میں، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا سب سے اول نمبر میں جو نام رکھا ہے اس میں وہ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہے۔ عیسائیوں نے سوال کیا کہ اے مصنف، اے تاریخ دا، کہ تو نے سب سے پہلے عیسائی ہونے کے باوجود اپنی کتاب میں سب سے پہلا نام محمد رسول اللہ کو کیوں دیا؟ اس نے بتایا میں نے پورا تجزیہ اس لیے بیان کیا ہے اس کے اندر کہ میرا زمین کے اوپر کسی بھی شخص کو ایسا نہیں دیکھتا کہ
کہ اس مختصر سے وقت کے اندر جس نے اپنی بات سے کسی کو اتنا متاثر کیا، اس لیے کہ 23 سالہ دور ہے، اور 23 سالہ دور کے اندر لوگ اتنے سارے جمع ہو گئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج مبارک ادا کیا ہے، اس وقت کے اندر آپ کے پاس میں تقریباً 1.25 لاکھ پہنچ گئے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 21 یا 22 سال میں جمع کیا۔ 1.25 لاکھ کا مجمع جمع کر دینا یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کے نتیجے میں صرف 80 یا 82 لوگ جمع کیے ہیں، تفسیر مذہب۔ لیکن اگر آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن کو ہم مانتے ہیں، یسوع مسیح کہتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہے، اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو جس وقت میں ان کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا اور ان کے ساتھ میں جو ان کے حواریین، ان کے ساتھ میں جو 12 حواریین موجود تھے، ان تمام کے تمام حواریون نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھتا ہوا چھوڑتے ہوئے وہ بھاگ گئے تھے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ جنگ احد کے میدان کے اندر جب کفار کا حملہ ہوتا ہے تو صحابہ کرام چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ اپنے جسموں کو چھلنی کروا دیتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے۔ اگرچہ وہ شروع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حملہ ہوا اور حملے کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے سولی کو اوپر چڑھانے کے اوپر مجبور کر دیا اور وہ چھوڑ کر بھاگ۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بنتا ہے کہ ان کو پہلے اپنی کتاب کے اندر جگہ دی جائے۔ یہی مصنف اپنی اسی کتاب کے اندر 50ویں نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ وہ عمر فاروق ہے، اس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں جس جگہ پر نہ قیصر تیار تھا حکومت کرنے کے لیے اور نہ کسریٰ تیار تھا حکومت کرنے کے لیے۔ یہ لوگ آخر کیسے پہنچے آگے؟ ان لوگوں کے پاس میں کہ جن کے پاس میں 2 اور 4 کا علم نہیں تھا، جن کے پاس میں اونٹوں کو گننے کے ان کے پاس میں گنتیاں نہیں تھیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس میں آئے اور ان کے زندگیوں میں دین آتا چلا گیا اور ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگ پیدا فرما دیے، تو پھر یہ 1 2 3 نہیں بلکہ ملک فتح کرنے لگے، یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کی۔ عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر 10 سال مل جاتے تو پورے یورپ کے اندر اسی وقت میں اسلام پھیلا ہوا۔ یہ وہ دور تھا صحابہ کرام کا کہ جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس لکھنے پڑھنے کی بنیاد پر جب اللہ نے ان کو آگے چلایا تو آج دیکھنی چاہیے ہر شخص جن کے نام کو فخر کے ساتھ میں لیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے بعد میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، آپ نے توسیع فرمائی مسجد نبوی کی اور حلقے لگانے شروع کیے اور دروس اور احادیث مبارکہ کی مجالسوں کو اس قدر منعقد کیا گیا کہ اس کے اندر اتنا اضافہ کیا گیا کہ وہاں خواتین کے بھی درس لگنے شروع ہو گئے اور محدثین وہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پیدا فرمائے، اور پھر وہ دورہ چلا کہ عرب کے خطے سے نکلنے کے بعد میں پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھیلا دیا، یہاں تک کہ پوری دنیا کے اندر آج اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ یہ تھی ہماری دینی تعلیم جس کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری تھا، لیکن 2-3 باتیں جو بہت ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح سے دینی تعلیم ہماری زندگیوں میں ضروری ہے، اسی طرح سے دنیاوی تعلیم بھی ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ اگر دنیاوی تعلیم نہیں ہے تو پھر ہمیں لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں آتا، ان مولویوں کو انگلش ہی نہیں آتی، ان مولویوں کو انگلش ہی نہیں آتی، جانتے ہیں انگلش کی، لیکن یاد رکھیں اب ایسا نہیں ہے، اب دور پلٹ گیا ہے، اب بڑے بڑے علماء بڑی بڑی انگلش بولتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ ان کو پاگل سمجھتے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ ضروری اس بات کی ہے کہ اگر ہم نے صرف ایک تعلیم کو اوپر فوکس کیا اور دوسری تعلیم ہماری زندگیوں میں نہیں آئی تو ہمیں لوگ بہت آسانی سے بیوقوف بنا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکاؤنٹوں سے پیسے کٹ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، جب میسج آتا ہے تو پھر کسی اور کو پڑھواتے ذرا پڑھنا، خدا نہ خواستہ اس نے غلط پڑھ دیا تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ غلط بھی پڑھا جا سکتا ہے میسج۔ تو یہ زندگی جو ہمیں
ہماری چل رہی ہے یہ وہ دور ہے جس کے اندر اب چینجنگ ضروری ہے، تبدیلی ضروری ہے۔ اگر تبدیلی زندگی کے اندر نہیں آ رہی ہے تو یاد رکھیں ہم اس زندگی کے اندر مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوگی۔ اگر ہماری زندگی کے اندر صرف دینی تعلیم ہے تو اس دینی تعلیم کو ہمیں دوسرے تک کیسے پہنچانا ہے، اس کے لیے آپ کو دوسری زبانوں کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ ایک زبان کے اندر صرف تعلیم، دینی تعلیم یا دین اگر پہنچائیں گے تو صرف اپنے اسی خطے میں سمو کر کے رہ جائیں گے جس خطے کے اندر آپ رہتے ہیں۔ لیکن آپ باہر اگر تعلیم کو پہنچانا چاہتے ہیں اور اسلام کو ہائی لیول پہ پہنچانا چاہتے ہیں اور لوگوں تک اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسری زبانوں کا سہارا لینا پڑے گا، ورنہ آپ نہیں سیکھ سکتے۔ چنانچہ آج ملیشیا دیکھیں، انڈونیشیا دیکھیں، دوسرے ممالک دیکھیں، بڑے بڑے لوگ جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں، یہ ان علماء کی برکت ہے کہ جن علماء نے اس دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم ایک تعلیم کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور ایک تعلیم کو صرف دیکھتے ہیں تو سامنے والے لوگ جو دوسری تعلیم کے اعتبار سے مضبوط ہو جا ہے وہ ہم سے زیادہ دیر تک ہماری بات سننا گوارا نہیں، کیونکہ ہم صرف اس سے اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں، اس کی بڑی بات۔ اس لیے سامنے والے سے جب بات کرنی پڑتی ہے تو اس کے طریقے میں بھی کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اگر اس کے طریقے میں آپ بات نہیں کریں گے تو آپ سے وہ متاثر نہیں ہوگی۔ یہ تبلیغ کا اصول ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر حیات طیبہ اور آپ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں گے تو مختلف موقعوں پر یہ آپ کو ملے گا۔ چنانچہ اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو تاریخ میں سب سے زیادہ ملے گا، کیونکہ تاریخ کے اندر اگر کسی ملک کے اندر ہمارے ملک کا کوئی فرد رہتا ہے تو اس ملک کے اندر رہنے کے لیے اس کو ایسی تعلیم بھی ضروری ہے جس ملک کے اندر وہ ہمارا کام کر سکے۔ مثال دے کر کے یہ سمجھاؤں، اگر آپ کو کوئی جنگ کرنی ہے تو اپنا جاسوس وہاں پہنچانے کے لیے اس کے پاس میں ان کا علم بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ پکڑا جائے گا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر بہت سارے صحابہ نے ان لوگوں کی زبانیں سیکھی ہیں اور زبانوں کو اسی لیے سیکھا ہے تاکہ ان کے درمیان تک دین پہنچانا آسان ہو۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے بعد میں یہ مسلسل دور چلتا رہا اور لوگ اس تعلیم کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہے، لیکن حالات کے اعتبار سے اپنے آپ کو بدلنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں بدلتے ہیں تو یاد رکھیں ہم مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور کامیابی کے دو مقصد ہیں، ایک دنیاوی کامیابی ہو اور آخرت بھی کامیابی ہو۔ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے، آپ مطالعہ کریں گے اور جس کو آپ پڑھتے رہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دو باتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، دنیا کا بھی تذکرہ کیا ہے، آخرت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ کفار مکہ دنیا مانگا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا دنیا نہیں، دونوں کو مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ جب دونوں مانگو گے اللہ تعالیٰ دونوں بڑھا بنا دے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اگر بندے کے پاس میں ایمان تو ہے لیکن اس کے پاس میں کچھ ذرائع نہیں ہے جس سے وہ کھائے کم آئے تو ایک دن وہ آئے گا کہ اس کے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، کیونکہ جب کھانے کے لیے نہیں رہے گا تو ایمان بیچے گا، اور ایمان بیچے گا تو پھر کچھ بچے گا نہیں، اور جب کچھ بچے گا نہیں تو پھر حالات خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے آدمی کے پاس میں دونوں چیزیں ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں طریقے ہمیں سمجھائے کیا ہے کہ اگر آپ اس طریقے کو یعنی دنیاوی طریقے کو مثال کے طور پہ یوں سمجھیں، اگر آپ دکاندار ہیں، آپ دکان چلاتے ہیں، آپ ایمانداری سے دکان چلائیں، اخلاق کے ساتھ میں پیش آئیں، آپ کا مقصد مخلوق کی خدمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ عبادت بنا دے گا۔ کیا کوئی مذہب ہے ایسا جو عبادت بنا دے؟ آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، تو آپ اگر اس بزنس کو اخلاقی اعتبار سے صحیح طور پر کرتے ہیں اور اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزنس کو آپ کے لیے عبادت بنا دے گا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو ہمارے لیے نمونہ نہیں بلکہ پوری حیات طیبہ اور آپ کی پوری سیرت اور آپ کے صحابہ کی پوری سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی علیہ السلام کی جب زندگی پوری کی پوری ہمارے لیے نمونہ ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھنی پڑی۔ چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں اور صحابہ کا جب دور چلتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اکابرین تابعین اور ان لوگوں کا جب دور چلتا ہے وہاں تک دیکھتے ہیں تو ہمیں ساری باتیں وہ نظر آتی ہیں جو اس وقت میں ہمیں ضرورت ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر
صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر مسجدوں کو خوبصورت نہیں بنایا جاتا تھا، لیکن بعد میں آنے کے بعد میں مسجدوں کو خوبصورت بنایا گیا۔ تو اب یہاں سے بھی سوال کھڑا ہو سکتا ہے کہ وہ تو وہاں تو کیا نہیں گیا تو دنیا بعد میں کیوں ہوا؟ وہاں تو خوبصورت نہیں بنائی گئی نا، یہاں کیوں خوبصورت بنائی گئی؟ تو چونکہ اب حالات بدل گئے، اب لوگوں کے گھر پکے بن گئے، تو مسجد اللہ کا گھر بالکل کچا رہے، لوگوں کے گھر پکے رہے، یہ کہاں کی بات اچھی ہے؟ اسی بنیاد پر تبدیلیاں لانا بہت ضروری ہے۔ وقت کے اعتبار سے اگر آپ نہیں بدلتے ہیں تو پھر یاد رکھیں آپ کو لوگ قدامت پسند کہیں گے، اور قدامت پسند آدمی ترقی نہیں کر سکتا۔ اسلام کو آگے رکھو، دین کو آگے رکھو، دنیا کو پیچھے رکھو، لیکن ساتھ میں لے کے چلنا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ترقی دے گا۔ اس لیے آپ کی اس مسجد کے اندر الحمدللہ کا ایسا محنت کر رہے ہیں، آپ لوگ تعاون کریں۔ اگر آپ تعاون نہیں کرتے اکیلا آدمی کام نہیں کر سکتا۔ یہ ہر مدرسے کا، ہر مسجد کا، ہر مکتب کا، چاہے دینی مکتب ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے اس میں تعلیم بھی چل رہی ہے، یعنی دنیاوی اور دینی دونوں چل رہی ہے، جب تک آپ لوگوں کا تعاون نہیں ہو سکتا آپ اس کو کامیاب نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، آپ لوگوں کے تعاون کی سخت ضرورت ہوتی ہے ان لوگوں کو جو آپ کے یہاں جڑے ہوئے ہیں اور اس کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ شاید آپ لوگ اس کا اندازہ نہ کریں، لیکن یہ علماء جن کو آج ہم برا بھلا کہتے ہیں، جن کو چندہ خور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے ایک بڑی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اللہ بتائیں کہ اگر ان لوگوں کا ہمارے درمیان میں سایہ نہ رہے تو کیا ہمیں کوئی مسائل بتانے والا موجود ہو سکتا ہے؟ آپ میں سے جو بڑے بزرگ ہیں میرے، وہ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے کہ جب آپ کے اس علاقے کے اندر کوئی مفتی نہیں ہوتا ہوگا، کوئی مولوی نہیں ہوتا ہوگا، آپ مسئلے کیسے معلوم کرتے ہوں گے؟ یقیناً آپ کو پریشانی ہوتی ہوگی، بڑی دقتیں ہوتی ہوں گی، کس سے معلوم کیا جائے؟ بعض جگہوں کا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مردے کو بغیر ہلائے دفن کر دیا گیا، نماز نہیں پڑھی گئی، کیونکہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں اس کے سامنے۔ کون نماز پڑھتا، کون اس کی جنازے کی نماز میں لوگوں کو بتاتا، کون اس کو غسل دیتا، کوئی بتانے والا ہی نہیں۔ یہ ایک دور وہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں بڑے بڑے علماء پیدا فرما دیے ہیں۔ مسئلہ وہی ہے گھر کی مرغی دال برابر، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں احساس نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اندر بڑے بڑے علماء پیدا فرمائے ہیں جس کا اندازہ ہم یہاں نہیں باہر جانے کے بعد میں لگاتے ہیں۔ اچھا جی ہمارے علاقے کے ہیں، اللہ نے اتنا بڑا نوازا ہے، تو ان لوگوں سے فائدہ اٹھانا ہماری ذمہ داری بن جاتا ہے۔ جیسے بھی ہیں ہمارے پاس میں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر کا بیٹا لنگڑا کیوں نہ ہو، اپاہج کیوں نہ ہو، آنکھوں سے اندھا اور نابینا کیوں نہ ہو، وہ ڈاکٹر کا وارث رہے گا، کسی اور کا وارث نہیں بن سکتا۔ کہ بھئی ڈاکٹر ہے تو اس کا صحیح بیٹا ہونا چاہیے۔ یہ جو